کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پھل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند فرمایا، جسے جنت کا پھل کہا گیا اور جو ہزاروں سال سے انسان کو طاقت دیتا آ رہا ہے، لیکن افسوس آج ہم نے اس نعمت کو صرف اور صرف رمضان المبارک تک محدود کر دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک عظیم غذا کھجور کے بارے میں۔ کھجور محض ایک پھل نہیں، یہ اسلام کی تہذیب، توکل اور صبر کی علامت ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سادگی نظر آتی ہے، توکل نظر آتا ہے اور نعمتوں پر شکر نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر دن ایسے گزرتے تھے کہ کھانے کے لیے صرف پانی اور کھجور ہوتی تھی، لیکن وہی کھجور ان کی طاقت بھی تھی، ان کا شکر بھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل زندگی اور خوشی مہنگی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سادہ نعمتوں میں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، اور کھجور کے تنوں کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ آج کے دور میں جب ہم کمزوری، تھکن اور سٹریس کا شکار ہیں، کھجور پوری توانائی دیتی ہے، دل کو مضبوط بناتی ہے، ہاضمے کو بہتر کرتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے اور سب سے اہم یہ قدرتی مٹھاس ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ہم مہنگے سپلیمنٹس پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام درد ذیل میں تھیں، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کھجور طاقت دیتی ہے اور جسم کو فوراً مضبوط بناتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک سادہ سی کھجور حضرت مریم علیہ السلام کی مشکل ترین وقت میں مددگار بن سکتی ہے، تو کیا آپ کی کمزوری، تھکن اور بیماریوں میں مددگار نہیں ہو سکتی؟ اگر اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے تو یقین کریں یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنی طاقت رکھ سکتا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی لا سکتا ہے۔ کھجور کا تعلق صرف قرآن سے نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے بھی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں اسلام نے جڑیں پکڑیں، جہاں ایمان نے طاقت حاصل کی اور جہاں کھجور کے درختوں نے مسلمانوں کو خوراک دی۔ خاص طور پر عجوہ کھجور جو مدینہ کی مٹی میں اگتی ہے، اسے جنت کا پھل بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، زمین اور رزق سب اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے اسے زہر اور جادو نقصان نہیں دے سکتے۔ سوچیں، ایک سادہ سی کھجور اور کتنی بڑی حفاظت۔ یہ صرف ایک غذا نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ شفا ہے۔ اگر ایک سادہ سا پھل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، جسے قرآن نے عزت دی، جسے جنت کا پھل کہا گیا، اگر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو سوچیں آپ کی صحت، روحانیت اور ایمان میں کتنی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنی طاقت رکھ سکتا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں آسانی کیوں نہیں لا سکتا؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا بھی ایک عبادت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟